أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 241 اور 242 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے خصوصی احکام ارشاد فرماتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو متعلقہ ہیں، جن کو طلاق ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں، یہ فرما دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو کھل کر سب کچھ احکام اپنی آیات کے ذریعے بیان فرما دیے ہیں۔ اپنے عقل والے ہو تو ان سب کو سمجھ لو، پھر ان پر عمل کر کے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، و اور لل کے لیے، مطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، یعنی طلاق والی عورتیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع کہتے ہیں مال کو۔ اس مال میں بہت کچھ آتا ہے، جیسے حق مہر ہوتا ہے، نان نفقہ ہوتا ہے، عورتیں جو جہیز لے کر آتی ہیں وہ بھی اس میں ہے۔ یہ متاع بہت بڑا وسیع لفظ ہے۔ بالمعروف، دستور کے مطابق، اللہ فرماتا ہے دستور کے مطابق متاع جو ہے یہ عورتوں کو آپ کو دینا پڑے گا۔ اب متاع کا مطلب ہے کہ جو عورتیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو حق مہر دینا پڑے گا۔ پہلی تو متاع میں یہ بات آ گئی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت شادی کر کے، نکاح کر کے، رخصتی ہو کے اپنے خامند کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جہیز بھی لاتی ہے، اور بعض لوگ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہیز دیا جائے۔ اب وہ جہیز جو لے آتی ہے وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ اب جب طلاق ہوگی یہ عورت کو واپس دینا پڑے گا، کیونکہ متاع میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جو عورت آئی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اب پہلی تو بات اس کو حق مہر دینا ہوگا۔ اگر اس کو طلاق دے دی ہے تو طلاق کے بعد اس کو حق مہر دینا پڑے گا۔ دوسری بات، جو نان نفقہ ہے، جب تک وہ طلاق کی عدت ختم نہیں ہوتی نان نفقہ بھی دینا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اگر جہیز لائی ہے یا اس کی عورت کی جو ملکیت ہے، اس کے تحفے تحائف جو اس کو ماں باپ کی طرف سے ملے ہیں یا اس کو خاندان کی طرف سے ملے ہیں یا ایسی چیزیں، اس کے علاوہ اس کو خامند نے بھی اگر کچھ تحفہ تحائف کچھ چیزیں دی ہیں، وہ اس کی ملکیت بن گئی ہیں۔ اب اس کی جو ملکیت ہے وہ سب کچھ، اور جو جہیز وہ لائی تھی وہ بھی اس کی ملکیت تھا، وہ بھی اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ اس کا متاع ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، جہیز اتنا اچھی چیز نہیں ہوتی کہ بندہ اس کو لے تو لیتا ہے اور بعد میں پھر طلاق دے گا تو وہ عورت کی ملکیت جو تھی اس کو واپس کرنا پڑے گی۔ تو پھر اس وقت اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تو پھر کرے گا نا،
اپنے اعمال نیک جو ہے اس کے نام پھر جائیں گے، اس طرح سے پھر نقصان ہوگا۔ تو اس لیے سادہ زندگی اسلام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، جس سے بہتر اور کوئی نظام نہیں ہے۔ دین اسلام بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے جس میں پرسکون زندگی ہے، اور یہ جو شادی ہے، نکاح ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہے اس میں کوئی جہیز اور اس طرح کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر جہیز لے بھی لیں گے تو بعد میں اگر طلاق ہوگی تو واپس دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام میں کتنا آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا یہاں پر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور جو طلاق والی عورتیں ہیں، متاع بالمعروف، ان کو آپ واپس دے دو، نفقہ بھی دو اس کو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ جیسے اگر فوت ہو جاتی ہے جو عورت، اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو اگر عورت فوت ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن اس کو نفقہ وغیرہ اس کو دو، اس کو گھر سے نہ نکالو، وہ اسی میں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق بندہ دیتا ہے، جو کہ زندہ ہے بندہ اور طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ 3 مہینے اس کی مدت ہے، یا 3 حیض جو ہوتا ہے تو وہ اس کی مدت ہے 3 مہینے۔ تو اس میں اس کو نفقہ اور اس کا وہ اس کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اگر کوئی عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کا اگر وہ پیٹ میں بچہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طلاق کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ اس وقت تک بچے کا بھی خرچہ اور عورت کا خرچہ دینا پڑے گا۔ پھر بچہ اگر عورت کے پاس رہے گا، اس کی جیسے پرورش ہوگی، اس کو دودھ پلانا، دوسرے کام، تو اس طرح مرد پھر اس کا خرچہ وغیرہ دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والیوں کے لیے متاع یعنی مال ہے، مال سے مراد نفقہ ہے، ان کا حق مہر ہے، ان کا جہیز ہے، یہ ان کو دینا ہوگا بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی شرعی حالت میں جس طرح اس کا تھا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ حقاً علی المتقین، یہ متقی تقوی والے لوگ جو ہیں ان پر واجب ہے، حق ہے ان پر کہ تقوی والے متقی لوگ ہیں ان کو واپس ان کو کر دیں۔ تو اس لیے حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہر صورت میں بندے کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل سے سمجھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان فرما دیا کہ جس طرح حقوق اللہ ضروری ہیں، یعنی اللہ کے حق ضروری ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی ضروری ہیں، اور انہیں آسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ بیویوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بیوی ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں سائیکل کے، وہ چلتا اس وقت ہے جب دونوں چلتے ہیں۔ تو بیوی جو ہے وہ خامند کے ساتھ زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود تلقین فرمائی ہے، کہ تاکہ اس یعنی بیویوں کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے اور خامند ان پر ظلم نہ کرنے پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی عورتوں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کا حکم دے کر واضح فرما دیا کہ عورتوں کو معاشرے میں بہت اہم سمجھو، ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کے حقوق ادا کرو، حتیٰ کہ اگر ان کو طلاق دو تو پھر بھی ان کو نفقہ بھی دو، اور ان کا حق مہر بھی واپس کر دو پورے کا پورا، اور جو ہے جہیز اگر ان کا ہے، اور اگر تحفے تحائف ان کے اپنے ذاتی جو ہیں وہ سب کچھ ان کو واپس
کر دو۔ تو یہ حکم آ گیا۔ تو طلاق کے بعد عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، چاہے طلاق جس وجہ پر بھی دے دی جائے۔ تو حکم الہی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی ہے ان کے واجبات اچھی طرح اسے واپس کر دیے جائیں۔ یعنی کہ متاع جو میں نے اس میں پڑھا تھا تو وللمطلقات متاع بالمعروف، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حق مہر بھی اسے واپس کر دیا جائے، پورا حق مہر جو اس کا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو عورت لائی تھی، یعنی کہ جو جہیز وغیرہ، وہ بھی اس کو واپس کر دیا جائے سارے کا سارا۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ تاکہ معاشرے میں امن سکون رہے اور جھگڑا فساد نہ ہو اور پرسکون زندگی گزرے۔ تو آپ غور کریں کہ وفات کے بعد بیوہ جو عورت ہوتی ہے اس کی پہلے مدت 1 سال مقرر کی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل فرما دیا، پھر ایک اور آیت میں 4 مہینے اور 10 دن کی وہ جو عدت ہے وہ عطا فرما دی گئی۔ تو اب جو بھی عورت جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں تو عورت کے بارے میں دیکھیں، جو بیوی تھی پہلے اس کو وراثت میں حقوق نہیں ملتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آگے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں بھی حقوق عطا فرما دیے کہ اپنے خاوند کی وراثت میں 8واں حصہ اس کو ملتا ہے اگر اولاد ہو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کو 4تھا حصہ اپنے خاوند کی وراثت کا ملتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں عورت کو کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو اسی طرح سے وہ بعض لوگ کہتے ہیں مکان جو ہوتا ہے، یہ اکثر باتیں چلتی ہیں، مکان میت کا وہ نہیں رہتا کیونکہ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے، تو بیوی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر خامد نے اس کو حق مہر میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر بیوی کا ہی رہے گا، لیکن اگر ایسے حق مہر میں نہیں ہے تو وہ پھر بیوی کا نہیں ہوگا، وہ جو ورثہ ہیں اس کے وارث ان سب کا ہوگا، پھر سب کو حصہ ملے گا جتنا ہر ایک کا ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جو بندہ مکمل گھر کو رکھے گا یا وراثت کی کوئی ایسی چیز جو کہ ایک پوری چیز کو کوئی بندہ لے گا تو وہ اس کے اگر کوئی اور حصہ دار ہیں تو ان کو وہ ادا کرے گا، جو ان کے حصے کے پیسے یا رقم بنے گی تب وہ مالک بنے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا اور ساتھ یہ فرما دیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جیسے اس سے پہلے نماز کا حکم آیا تھا کہ نماز کی حفاظت کرو، اسے قائم کرو، تو اللہ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ہیں، اس کا مطلب حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ان سب کی پوری طرح سمجھ بوجھ کر لو، یعنی ان کو معلوم کر لو، پڑھ لو، ان کے مطلب سمجھ لو، پھر ان پر عمل کر کے ان کو پورے ادا کر دو۔ یعنی پھر بیویوں کے حقوق بھی ادا کر دو، ان کے حق مہر بھی ادا کر دو، نان نفقہ بھی دو، تو ان کے اوپر مہربانی اور خلوص سے پیش آؤ، اور اسی طرح سے خوف الہی اپنے اندر پیدا کر کے احکام الہی کو اچھی طرح سمجھ لو اور پھر ان پر عمل کر کے اس زندگی میں کوتاہی نہ ہونے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اسی طرح جو عقل ہے لعلکم تعقلون، عقل بندوں کا عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں شیطانی عقل کے ہوتے ہیں، ان کا وہ شیطانی عقل بندے کا جو ہوتا ہے نا، وہ کراتا ہی اس سے حرام کام ہے، یعنی عقل میں جو باتیں آتی ہیں وہ غلط آتی ہیں، حرام کی باتیں آتی ہیں، بری آتی ہیں، فحاشی کی باتیں آتی ہیں، بے حیائی کی باتیں آتی ہیں، یہ سب شیطانی ہوتی ہیں۔ اور جو بندے جس کا عقل اس طرح کا ہوتا ہے نا، اس سے ہوتے ہی حرام کام ہے، جو شیطانی عقل والا ہوتا ہے۔
اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نفسانی عقل والے، وہ خواہش کے پیچھے ہوتے ہیں، بس جو خواہش ہو گئی بس پوری کی وہ خواہش، اور اس میں وہ دنیاوی لذتیں حاصل کرتے ہیں، اور دنیا کی چیزیں، لالچ اور دنیا کی ہر چیز اس کے پیچھے جو ہے نا دنیاوی، تو نفسانی عقل جو ہوتا ہے وہ بندے سے دنیاوی کام کراتا ہے، اور دنیا کے فائدے کا بندہ سوچتا ہے، وہ بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کو کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں، ایک اور عقل ہوتا ہے، جیسے ایسا بندہ جو رحمانی عقل والا ہوتا ہے، تو اللہ کے دین کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر کرم فرماتا ہے، اور وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو بھی سمجھتا ہے اور ان کو پورا پورا ادا کرتا ہے، توازن پیدا کرتا ہے، اور دنیا کو بھی سمجھتا ہے، دنیا میں رہنے کو دین کے مطابق جو ہے گزارتا ہے، اور توازن پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ تو اس طرح کا بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرما دیا کہ لعلکم تعقلون، اپنے عقل کو دیکھو، اگر اس میں شیطانیت ہے تو اس کو ہٹاؤ، اور نفسانیت ہے تو اس کو ہٹاؤ، اللہ کا حکم مان کے اپنے عقل کو جو ہے وہ ایسا بنا لو جو رحمان چاہتا ہے، یعنی رحمانی عقل بناؤ، اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، تاکہ جو اللہ نے آیات نازل فرمائی ہیں، اور پھر آیات میں اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، جن کو اللہ نے وہاں کھول کر بیان فرمایا، یبین اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے، کھول دیا ہے، تو آپ لوگ ان کو سمجھو، پھر اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے غلام بن جاؤ، اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا کے کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔